اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ سورہ یاسین اور پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے 24۔ گاؤں والے رسولوں کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے کہ اتنے میں دور کے ایک گوشے سے ایک بندہ خدا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے رسولوں کی حمایت کی اور دلیل کے ساتھ ان کی صداقت کی گواہی دی کہ وہ بے غرض ہیں، تم سے مال نہیں مانگ رہے اور وہ خود بھی راہ راست پر ہیں۔ اور پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ تو سراسر میرا فطری تقاضا ہے کہ میں اپنے خالق کی بندگی کروں، کیونکہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سب کو بھی مر کر اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود کیوں بناؤں جو نہ میرا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری سرعی غلطی ہوگی۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، یعنی وہ میرا ہی رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تم میری بات مان لو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے۔ مرد مومن بڑی جرأت کے ساتھ شہادت حق پیش کر رہا تھا، کفار نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہادت نصیب ہوتے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر عالم آخرت میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ نے اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا۔ جنت کی خوشخبری سن کر اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ جس چیز پر میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے وہی چیز میری مغفرت کا سبب بنی ہے۔ یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ ابھی ابھی جن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا اس کے خلاف کوئی غصہ اور انتقامی جذبات نہیں تھے، بلکہ خیر خواہی کے جذبات تھے کہ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ سیدھا راستہ یہی ہے اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ اپنے قاتلوں کے لیے جہنم نہیں چاہتا تھا۔ اس مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام تر ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ ان کی دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے۔ یہ تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس آیت سے عالم برزخ کی زندگی کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے، کلام سنتی ہے، کلام کرتی ہے، جذبات اور احساسات رکھتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے نیک انجام سے باخبر ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے،
ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان آیات میں کفار مکہ کو انکار حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شروع کر رکھا تھا۔ اب ان آیات میں توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جس سے کفار کو سخت اختلاف تھا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، ساری کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو اس توحید پر شہادت دے رہی ہیں اور جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بلا شرکت غیر ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں ہر دہریت اور شرک کے حق میں ایک دلیل بھی نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 42۔ اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ اس سے پہلے انسان کو دریا اور سمندر عبور کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی نسلوں نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانا شروع کر دیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کر دیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح نہ یہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا شخص کو بتا رہے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی نیا کا پار لگانا اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کی بنیاد جو ڈول رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا سفینہ پار لگ جائے تو اللہ سے اس کی رحمت مانگ لو۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ آیت موت کے وقت سے پہلے فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کا سودا کرنے کی طرف مائل کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے۔ اس وقت تم کہنے لگو گے کہ یہ مال فلاں کو دے دو اور فلاں کو دے دو۔ ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں، تیرے وارث کا ہے۔ اس شخص کو آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ کہیں امت کے فقیر نہ بن جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی نجات کا بندوبست کرو۔ آیت نمبر 48 سے 50۔ توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے وہ آخرت کا مسئلہ تھا۔ جب یہ کہا جاتا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، تو وہ کہنے لگتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ کب ہوگا، یعنی کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال وہ کج بحثی کے لیے کرتے تھے، ایمان لانے کے لیے نہیں۔ اس سوال پر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں ان کے انکار سے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اور یہ اپنے کفر کی سزا سے دو چار ہو کر رہیں گے۔ قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی،
کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ اس طرح آئے گی کہ لوگ اطمینان سے اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، کہ زوردار دھماکہ ہوگا اور جو کوئی جہاں تھا وہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں یکا یک سور پھونکا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور منہ پر رکھے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے اور منتظر ہے کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہو۔ یہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا جو زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو سہما دے گا، دوسرا جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر جب اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے بالکل سپاٹ ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہیں ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس وقت انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور ایک مدت دراز کے بعد زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں، بلکہ انہیں ایسا لگے گا جیسا کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ایک کڑاکے کی آواز نے ہمیں اٹھا دیا اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کر رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا۔ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صالح اہل ایمان کو میدان حشر میں روکا نہیں جائے گا، بلکہ ابتدا ہی میں ان کو بلا حساب یا ہلکے حساب کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اور اپنا وفادار قرار دے کر جنت میں بھیج دے گا، اور مجرم جو میدان حشر میں جواب دہی کے لیے تپش میں کھڑے ہوں گے ان کو اللہ بتائے گا کہ دیکھو، جن صالح لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ آج اپنی عقل مندی کی بدولت جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے آج ہماری عدالت میں مجرم بن کر کھڑے ہو۔ مجرموں کو حکم دیا جائے گا، الگ الگ ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا، تمہاری تمام پارٹیاں توڑ دی گئی ہیں، تمہارے تمام رشتے کٹ گئے ہیں، تم میں سے ایک ایک شخص کو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کرنا در حقیقت شیطان کی بندگی کرنا ہے، اور شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں اللہ ہمیشہ سے بذریعہ وحی بتاتا رہا ہے تاکہ انسان اپنے اصلی دشمن کو پہچان لے اور گمراہی سے بچ جائے۔ قرآن نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر شیطان کی بندگی سے بچنے کی تلقین کی، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ اب ان مجرموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کریں گے، گواہیوں کو بھی جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعضائے جسم کو گویائی دے دیں گے، وہ ان کے کرتوتوں کی روداد سنائیں گے۔ یہاں صرف ہاتھ اور پاؤں کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں دوسری جگہ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنائیں گی کہ ان سے وہ کیا کام لیتے تھے۔ آگے آیت نمبر 66 اور 67 قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تو تمہیں دور نظر آتی ہے
مگر تم ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس کھڑے ہو۔ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے تو فعل تم اپنے دنیا کے کام چلا رہے تھے، اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر یہ ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو، اللہ کے حکم سے ان پر فالج گر سکتا ہے۔ تم ہر وقت اللہ کے محتاج و اللہ کے سامنے بے بس ہو۔ آیت نمبر 28 وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ لمبی عمر پانے والے کو پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کمزوری کی حالت میں زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام بھی اسی کمزوری کی حالت میں کرتا ہے۔ بچے کی طرح وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اٹھاتے بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اس کا بستر رفع حاجت کرانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اسی کے حکم سے وہ کام کرتی ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے تو ان کو سلب کر لیتا ہے۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اپنی نشانیاں اور اپنے احسانات بتا رہے ہیں، اور اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے تھے، اور آپ کی دعوت حق کو بے اثر کرنے کے لیے آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ شاعر، کاہن، ساحر اور مجنون جیسے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، حالانکہ وہ خود اپنی مجلسوں میں اقرار کرتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حق کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی سزا وہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی اپنے برے انجام سے دوچار ہوئیں گے۔ آیت نمبر 77 سے 83۔ جیسا کہ آیت نمبر 48 میں آیا ہے کہ کفار مکہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ یہ سوال کج بحثی کی غرض سے کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از عقل سمجھتے تھے۔ پہلے آیت نمبر 48 کے بعد ان کے سامنے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا تھا، اب امکان آخرت یعنی زندگی بعد موت کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرداران مکہ میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی بوسیدہ ہڈیاں لے آیا۔ اس نے حضور کے سامنے اس کو توڑ کر اس کے منتشر اجزاء کو ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا کہ محمد، آپ کہتے ہیں کہ مردے پھر زندہ کر دیے جائیں گے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات میں دیا گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ہرے بھرے درخت، لہلہاتے پتے دنیا کی ساری حرارت کا ذریعہ ہیں۔ درختوں کو کٹنے کے بعد سینکڑوں سالوں اور صدیوں کے بعد یہ درخت کوئلہ بن جاتے ہیں۔ کوئلہ، پٹرول، تیل، گیس، یہ سب آگ پیدا کرنے کے ذخائر ہیں۔
وہ ان درختوں کی لکڑی سے ہی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کا رسوخ عطا فرما۔ اللہ ہمیں شرک سے اپنی پناہ نصیب کر عقیدہ رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں آخرت میں بہترین مقام عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں حب دنیا سے غنی کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم آنس وحشی قبری، اللہم انی اعوذ بک علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اجرنا من النار، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین ثم آمین۔ سورہ الصافات مکی صورت، 5 رکوعات، 182 آیات ہیں۔ اس کا بنیادی مضمون عقیدہ آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لا واحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ کتار در کتار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک اللہ ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3۔ مفسرین کی رائے میں ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتے ہیں۔ کتار باندھ کر صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت کے لیے صف بستہ ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ ڈانٹنے جھگڑنے والوں سے مراد فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو مجرموں اور نافرمانوں کو ڈانٹتا پھٹکارتا ہے۔ اس کی یہ ڈانٹ پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی بلکہ آفات اور حادثات کی شکل میں بھی ہوتی ہے جو انسانوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ قرآن و ذکر پڑھنے والوں سے مراد انبیاء پر وحی الہی نازل کرنے والے فرشتے، اور وہ فرشتے بھی جو نیک انسانوں پر الہامات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5۔ فرشتوں کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اس لیے انسانوں کا معبود صرف ایک ہی ہے، وہ حاکم اور فرما روا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی رب اور رازق ہے، اسی کا اقتدار ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ قسمت بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے جو اختیارات کا مالک ہے، جو بے اختیار ہے اس کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10۔ آسمان دنیا سے یہاں مراد ہے قریب کا آسمان، جس کا مشاہدہ ہم بغیر کسی دوربین کے اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور اس کے آگے جو عالم ہے وہ دور کے آسمان ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ عالم بالا کا نظام بڑا محفوظ ہے، وہاں تک کسی سرکش شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اگر کسی شیطان کے کان میں کوئی ذرا سی بھنک بھی پڑ جائے تو قبل اس کے کہ وہ اس کو لے کر نیچے آئے، ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ آیت نمبر 11۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے، جب انسان کی ہڈیاں چورا چورا ہو کر مٹی میں رل مل جائیں گی تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اس پر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یا ان تمام مخلوقات کا جو ہم نے پیدا کی؟ جب ہم پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں سے اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں تو اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ لیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 22۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ روز محشر تمام ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے حکم دیا جائے گا، چلو جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو عوام الناس جو دنیا میں اپنے لیڈروں اور حکمرانوں، سرداروں اور پیروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے تھے اور کسی ناسے کی بات نہیں مانتے تھے، جب دیکھیں گے کہ انہوں نے کس برے انجام سے دوچار کر دیا ہے تو ان پر پلٹ پڑیں گے اور ان پر غصہ کریں گے، کہیں گے تم بڑے ہمدرد بن کے ہمارے پاس آتے تھے، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، تمہاری وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکے، پیروں اور مریدوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوگا، اس حالت کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات رب سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ آخرت میں ٹوٹ کر رہیں گے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چند بندے اس انجام بد سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ میٹھی چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچھانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اخلاص کی فضیلت یہاں بتائی جا رہی ہے۔ مخلص کون ہے؟ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ، عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ ان مخلصین کا انجام بتایا گیا کہ ان کو جانا بوجھا رزق، ہر طرح کی لذیذ چیزیں، جنت، عزت، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ قرآن علم کا سمندر ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے والوں کے لیے بہترین رزق ہوگا اور جنت ہوگی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 سے 60۔ جنت میں اہل ایمان اطمینان سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے، وہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے سب یاد ہوگا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ دنیا کی زندگی میں آخرت پر ایمان لائے اور آخری زندگی کے پیش نظر اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اور آج وہ اللہ کے فضل سے جنت میں ہے۔ گفتگو کے دوران ہی ایک جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے اس پر ملامت کرتا تھا کہ میں آخرت پر ایمان لے آؤں، وہ اخروی زندگی کو بعید از عقل سمجھتا تھا۔ وہ جنتی دوسرے جنتی دوستوں کو کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ جو ہی وہ دیکھے گا تو وہ اس کو دوزخ کے درمیان میں نظر آئے گا، تو اس سے وہ خطاب کرے گا کہ خدا کی قسم تو نے تو مجھے تباہی کر دیا، اگر اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو میں آج دوزخیوں میں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا سامان مہیا کرے گا کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان سے نہ صرف دور دراز مقام سے
گفتگو کر سکے گا بلکہ اسے دیکھ بھی سکے گا۔ جنتی دوزخی سے کہے گا کہ اللہ کے فضل سے میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں اب مجھے کبھی موت نہیں آنی، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اب میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، استغفر اللہ، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچتے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کا درخت بہت زہریلا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ ساری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جہنمی کیسے کھائیں گے؟ پیٹ بھر کے کھائیں گے، استغفر اللہ، پھر پانی مانگیں گے، اور پانی کیسے پئیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ جہنم کی اتنی ہیبت ناک سزا کے مستحق کون لوگ ہوں گے جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کریں گے؟ فاسق، فاجر، مشرک، بدعتی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، جیسے کہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہماری برادری میں تو یہ ہوتا ہے، ہماری نانی تو ہمیشہ کنڈے دیتی تھی تو ہم بھی دیں گے، ہمارے دادا جان دادا دربار میں ہمیشہ دیگے بانٹتے تھے تو ہم بھی وہی کریں گے، ہماری برادری میں بچیوں کی شادیاں گھروں برادری سے باہر نہیں ہوتی۔ تو یہ سب جو ہے اندھی تقلید ہے۔ اطیع اللہ اور اطیع رسول کو چھوڑ کر باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، اور بچے گا کون؟ جو اللہ کے خالص ہیں، عباد المخلصین۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کے نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ آیت نمبر 87 سے 98۔ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لکڑی اور پتھر کے بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اللہ کے پکڑ سے بچ سکتے ہو؟ آیت نمبر 88 کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اہل عرب یہ الفاظ محاورے کے طور پر اسی معنی میں بولا کرتے تھے کہ اس نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ ویسے بھی یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ کچھ دیر آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب دیکھتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کسی میلے میں جا رہے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا، انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ لوگ میلے میں چلے گئے، ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم مندر میں گھس گئے۔ مشرکین اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھ کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی پٹائی کر دی، اور جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو کچھ پوچھ گچھ شروع کی۔ لوگوں نے کہا ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ایک گروہ دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور انہیں مجمع کے سامنے لے کر آیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے دلیل کے ساتھ بات کی اور انہیں لاجواب کر دیا، لیکن ماننے کی بجائے کفار نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے ڈھیر کو گلزار بنا دیا۔ آگ سے سلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یہ الفاظ کہے کہ میں اپنے رب کی خاطر ملک چھوڑ رہا ہوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں جس کی بنا پہ مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو۔
نیز یہ کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کی طرف میں رخ کروں، اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اس وقت آپ بے اولاد تھے۔ آپ کے ہمراہ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط تھے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کریا کریا پھرتے رہے۔ آپ نے اللہ سے صالح اولاد کی دعا کی تاکہ اس غریب الوطنی میں آپ کا کوئی غمخوار ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ جوانی میں دعا کی تھی اور بڑھاپے میں قبول ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی عمر 80 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کر دیا ہے، اگرچہ اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ ذبح کر دیا ہے۔ جب بیٹے سے ذکر کیا تو پیغمبر باپ کا بیٹا فوراً سمجھ گیا کہ یہ خواب محض خواب نہیں بلکہ وحی الہی ہے۔ پیغمبر کا خواب وحی کی قسم ہوتی ہے۔ صالح بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے سیدھا نہیں لٹایا بلکہ اوندے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر محبت سے ہاتھ لرز نہ جائیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔ باپ بیٹی کی اطاعت اور وفاداری دیکھ کر مالک کے حقیقی کی رحمت نے جوش مارا۔ فرمایا تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا ہے بلکہ یہ دکھایا تھا کہ ذبح کر رہے ہو۔ بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا، مقصود ان کا امتحان تھا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آیت نمبر 107۔ ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ دیا، یعنی ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی سے مراد ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر لیں۔ اس کو بڑی قربانی اس لیے بھی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو دنیا بھر میں تمام اہل ایمان جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے بھی، یعنی گناہ گار بھی ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ اس کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں حضرت الیاس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا، اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام پر قائم ہو گئی۔ اگرچہ حالات دونوں ریاستوں کے خراب تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ شرک، بت پرستی، ظلم و ستم، فسق و فجور کا بہت زور تھا۔ جب اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے لبنان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی تو یہ فساد اور بھی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کے وہ خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے ملک میں بال کا مندر تعمیر کرایا۔ اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام کی قربانیاں کی جانے لگیں۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس مبعوث ہوئے۔ آپ نے اردن سے آ کر اخیاب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہیں پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول صحیح ثابت ہوا۔ 3.5 سال تک بارش بند رہی۔ آخر اخیاب کے ہوش ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کروا کر بلوایا۔
انہوں نے بارش کی دعا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ اس کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پر قربانی کریں اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی غیبی آگ سے بسم ہو جائے گی اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اخیاب نے یہ قربانی قبول کر لی۔ بال کے 850 پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں حضرت الیاس کا اور ان کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں کی شکست ہوئی اور حضرت الیاس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے اور اصل خدا وہی اکیلا ہے جس کی نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع میں بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل جو تھا وہ سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید اخیاب مشرک بیوی کے چنگل سے نہیں نکلا۔ اس کی بیوی حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح حضرت الیاس بھی قتل کیے جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزیر رہے۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہی تمام خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی یہودی ریاست میں پھیلنے لگی۔ حضرت الیاس نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا۔ بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے اپنے باپ داؤد کی راہ کو چھوڑ دیا، اخیاب کی راہ کو اختیار کیا۔ تو اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا جو تجھ سے اچھے تھے۔ خدا تجھے بڑی آفتوں سے مارے گا، تو آنتڑیوں کے مرض سے مرے گا۔ اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ لکھا وہ پورا ہوا۔ بیت المقدس کی ریاست بیرونی حملوں سے تباہ ہو گئی، بادشاہ کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے اور وہ خود انتڑیوں کی بیماری سے تباہ ہوا۔ چند سال بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے گئے۔ انہوں نے اخیاب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی مسلسل کوشش کی مگر شاہی خاندان بدی کو نہ چھوڑ سکا۔ آخر اخیاب حضرت الیاس کی بددعا سے تباہ ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تیس نیس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور حضرت یونس قیامت تک اس کے پیٹ میں زندہ رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میں زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ آیت نمبر 149 سے 157۔ مشرکین اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے تھے، اپنے قیاس سے جس کو چاہتے اللہ کی اولاد بنا دیتے تھے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات 2 بنیادوں پہ کہی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ کوئی گواہ ہو جو گواہی دے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے پاس نہ تو کوئی گواہ تھا نہ کوئی کتاب بھی پیش کر سکتے تھے۔ فرمایا محض قیاس سے بات کرنا سراسر جہالت ہے۔ اسی طرح ان کا جو جنوں کے بارے میں عقیدہ تھا اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 167 سے 173۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
عام طور پر عرب اور خاص طور پر قریش یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت کی کوئی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مخالفت شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کے لشکر سے مراد اہل ایمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے۔ پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک کام کرنے کے بعد ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان آیات کو نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں بھی رکھا گیا، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھا جائے اور پھر ہر نیکی کے بعد۔ اسی لیے ہم قرآن کلاس کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ سورہ صاد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا تو قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ابو جہل اور دوسرے سردار وفد بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول حضور کے خلاف اپنی شکایت پیش کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے۔ آپ اس شرط پر ہماری اس سے صلح کرا دیں۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہشات ہیں کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے صلح کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سرداران قریش نے ان کو کی تھی۔ حضور نے جواب میں فرمایا چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کر پہلے تو یہ لوگ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کریں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے نکل پڑے کہ جو اس صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ صاد سے مراد صادق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں اور نصیحت سے بھرا ہوا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں، اور یہ اپنی شیخی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی ہی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا ان کے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ جب حضور نے سرداران قریش کے سامنے کلمہ حق پیش کیا تھا اور ان سے کہا تھا اگر تم اسے قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارا تابع ہو جائے گا، تو اس پر کفار وہاں سے چل دیے اور کہنے لگے محمد اپنی حکومت ہمارے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا سرداران قریش بار بار یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بن گئے؟ خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں، میرے ذکر کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ نبوت کا کام شروع کرنے سے پہلے تو یہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے،
آپ کی صداقت کی قسمیں کھاتے تھے، ہم کس کو نبی بنائیں کسے نہ بنائیں، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ لوگ اس فیصلے کے مختار کب سے بن گئے؟ اگر یہ فیصلے کے مختار بننا چاہیں تو آسمان پر چڑھ کر عرش پر قابض ہو جائیں، اور جس کو یہ رحمت کے مستحق سمجھتے ہیں ان پر وہی نازل کر دیں، اور جس کو ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہی پابند کر دیں گے۔ پھر فرمایا اسی جگہ مکہ میں یہ شکست کھائیں گے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے، جن کو یہ آج تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اس کو میخیں ٹھوک کر عذاب دیتا تھا۔ اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ آیت نمبر 15 سے 17 فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا حال تو یہ ہے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوگا، اسی سے سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے دھماکے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے حصے کا عذاب تو ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی دلوا دو۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ نادان لوگ جو الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں اور حضرت داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ ان کی یاد سے آپ کو صبر میں مدد ملے گی اور ان کی زندگی کے حالات میں منکرین کو سبق ملے گا۔ یہ اللہ کے محاسبے سے بے خوف ہو کر ظلم و ستم ڈھانے میں تیز ہو رہے ہیں۔ اس قصے میں ان کے لیے یہ سبق ہے، ان کے ہاں اس کے خاص بندے بھی اس محاسبے سے بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں دے رکھی تھی۔ اللہ نے ان کو جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ انہوں نے ایک جنگ میں مشرکین کے سپہ سالار کو جو بڑا کڑیل پہلوان تھا بچھاڑ کر قتل کر دیا تھا اور فتح حاصل کی تھی۔ اللہ نے ان کو سیاسی اور فوجی طاقت بھی دی تھی جس سے انہوں نے گرد و پیش کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اللہ نے ان کو اخلاقی قوت بھی دی تھی جس سے انہوں نے بادشاہی میں فقیری اختیار کی، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اسی کے احکام کی پابندی کی، عبادات کی طاقت دی جس کا حال یہ تھا کہ حکومت کی مصروفیات اور جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے اور روزانہ 1/3 رات نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوش اعلانی دے رکھی تھی۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے کم لوگ ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا، رجوع کیا۔ آیت سجدہ ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو اچھی بات بتاتے تھے اور ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے۔ حضرت داؤد نے بھی اپنا محاسبہ کیا، اپنے عمل کی کمی اور کوتاہی پر نظر ڈالی، اس پر انہوں نے اعتراف کیا اور استغفار کیا۔ نبی بشر ہیں، جب ان سے بشری تقاضوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے، اللہ ہمیں ایمان والا اور عمل صالح والا بنا، اللہ ہمیں امن کا گہوارہ بنا، مل جل کر رہنے کے نسخے سکھا، ثابت قدمی اور استقامت سے جما دے۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔
ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنا من شرور انفسنا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی یہ الفاظ کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ان کا جانشین ہو اور آئندہ حکومت اور فرما روائی انہی کی نسل میں باقی رہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا اور اس پر پردہ اس وقت متنبع ہوا جب ان کا ولی عہد ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ ایک کندہ ناتراش تھا۔ تب انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھے پر ختم ہو، میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رکھنے کی تمنا سے باز آیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کی جانشینی کی نہ وصیت کی، نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلد کی بیماری میں مبتلا تھے، سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، مال و دولت اور اولاد تباہ برباد ہو گئی تھی، اور عزیز و اقارب حتیٰ کہ باقی بچنے والی اولاد بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں اس میں مجھے شیطان نے اپنے وسوسوں سے تنگ کر رکھا ہے، وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں۔ حضرت ایوب نے بڑے لطیف انداز سے اپنے رب سے مدد کی درخواست کی، دعا قبول ہو گئی، رب کے حکم سے زمین پر پاؤں مارتے ہی چشمہ نکل آیا۔ اس کے پانی میں یہ خصوصیت تھی کہ پانی پینے اور غسل کرنے سے بیماری دور ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی اور سارا خاندان بھی واپس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد بھی بخشی۔
حضرت ایوب کے ذکر میں یہ سبق ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش کو برداشت کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کا در کبھی چھوڑتے نہیں، چاہے آزمائش کا سلسلہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے، کبھی مایوس نہیں ہوتے، اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی ان عنایات سے سرفراز ہوتے ہیں جس کی مثال حضرت ایوب کی زندگی سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ نے ان کو صحت دے دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور کر دیا جس میں وہ قسم کھائی گئی تھی، تو انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر قسم پوری کرتا ہوں تو خواہ مخواہ ایک بے گناہ کو ماروں گا، اور اگر قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس مشکل سے اللہ نے ان کو اس طرح نکالا کہ ان کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے اس کو ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے، اور اس طرح اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ قوت والے سے مراد ہے کہ بڑے باعمل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے اور معصیت سے بچنے والے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ اور اسی طرح اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑا برحق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں، اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تعجب کرتے تھے، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں ایک ہدایت کرنے والا ہوں، حقیقت سے خبردار کرنے والا ہوں کہ حقیقی معبود بس ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اسی کو مانو، اگر اس کو نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو مخلوق ان میں ہے وہ سب کا مالک ہے، غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، یعنی قیامت اور اس کے احوال کی خبر ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک بڑی بھاری اور یقینی خبر دی جا رہی ہے، اور اس میں سراسر تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے بالکل بے فکر ہو، اس کو دھیان میں نہیں لاتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہو۔ آیت نمبر 69 سے 85 تک ان آیات میں اس جھگڑے کا تذکرہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ابلیس کے انکار سجدہ پر ہوا۔ قصہ آدم اور ابلیس اس سے بیشتر بہت سے مقامات پر آ چکا ہے۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں کر ہوئی اور اس کا کیا مقام ہے، پھر انسان اس دنیا میں کیسے آیا اور یہاں اس کا مقصد وجود کیا ہے، اور یہاں اس کا اصلی دشمن کون ہے اور جو اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ کر اپنی تباہی کا گڑھا خود کھودتے ہیں، یعنی ایسے کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے کے بہکائے میں آتے ہیں کہ جو بلا اتفاق پوری دنیا میں ملعون جانا جاتا ہے اور انسانیت کا سری دشمن ہے، اور جو رسول کی پیروی کرنے والے مخلص مومن ہیں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آتے۔
آیت نمبر 86 سے 88 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے مال نہیں مانگ رہا، میرا اس میں کوئی مفاد نہیں، میں تمہارے فائدے کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو تم ایک وقت کے بعد اس کی حقیقت جان لو گے، یعنی تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر جان لیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور جو مر جائیں گے ان کو ان کی موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ شریعت میں قول و فعل کا تضاد، ظاہر باطن کا فرق، اندر کچھ اور باہر کچھ، بناوٹ، آرٹیفیشلٹی انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ نفاق کا رنگ ہے۔ حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا۔ دلہن کی ایک شرم و جھجک کی وجہ ہوتی ہے، انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فوراً ہی فرمایا، زینب بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ تو لہٰذا یہ بناوٹ، آرٹیفیشلٹی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سادہ کلیئر کٹ طریقہ سکھائے اور بناوٹ سے بچائے۔ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں انابت کا طریقہ سکھا دے اور اپنے سے رجوع کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورہ الزمر مکی صورت ہے، 75 آیات ہیں، اس میں 8 رکوعات ہیں۔ یہ صورت ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس میں توحید پر زور دیا گیا ہے اور اسی تعلق سے اس میں قیامت کا بھی بیان ہے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو زبردست بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں جیسا کہ منکرین کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ وہ حکیم ہے، جو ہدایت اس نے اس کتاب میں دی ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے، صرف ایک جاہل اور نادان آدمی ہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اس قرآن کا نزول اور اس کی تمام باتیں سراسر برحق ہیں اور سچ ہیں، پس عبادت یعنی بندگی، پوجا اور پرستش اور اطاعت اور فرما برداری خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ آدمی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے، صرف اسی کے احکام کی فرما برداری کرے۔ آیت نمبر 3، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش کی جائے گی تو یہ سراسر اس حق کے خلاف ہے۔ اس آیت کی بہترین تشریح اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر میں دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد حضور نے یہ والی آیات تلاوت فرمائیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا لیے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اسی کو معبود سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے، اس تک ہماری رسائی نہیں پہنچتی، اس لیے ہم ان ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محض ایک گمان ہے، جھوٹ ہے جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کتاب میں کوئی فہرست نازل نہیں کی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں ہمارے مقرب خاص ہیں، لہٰذا ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بناؤ۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔
اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر چل رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا گیا۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 7۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اس میں اس کا کوئی اپنا فائدہ نہیں، بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ اگر سارے بندے مل کر کفر کریں تو اللہ کی حکومت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، اور اگر سارے بندے مل کر ایمان لے آئیں تو اس کی حکومت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ کفر احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے، اور شکر گزاری کا لازمی تقاضا ایمان ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس رکھتا ہے وہ ایمان کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے کفر کا رویہ اختیار کرنا خسارے کا سودا ہے۔ جو انسان ناشکری یعنی کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اپنے معبودوں کو جن کو وہ خوشحالی میں پکارتا تھا بھول جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں ان معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے تو پھر وہ برا وقت بھول جاتا ہے اور دوسروں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرنے لگتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی تھی وہ فلاں حضرت، فلاں بزرگ یا فلاں دیوی کے صدقے میں ٹل گئی۔ آیت نمبر 9۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے رویے عملی زندگی میں بھی مختلف ہیں، اور مرنے کے بعد بھی دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ کی زمین کشادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں رہ کر تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو۔ اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلمان بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ قیامت کے دن وہ سری گمراہی میں ہوگا، خسارے میں ہوگا جس نے دنیا میں اپنی عمر، زندگی، قابلیتیں، صلاحیتیں اللہ کی نافرمانی میں صرف کر دیں، اور اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی غلط راستے پہ چلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی ہے۔
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں۔ پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں۔ پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ قرآن میں ایمانیات، عقائد، جنت، جہنم، کائنات کے نظارے، بہت سے مضامین ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ سزا، جزا، اللہ کی نشانیاں دہرائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ذہن نشینی کرانا اور راسخ کرنا، اور دوسرا ان کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا۔ ایک بات جو تکرار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے وہ ایمانیات کی تجدید کی یاد دہانی ہے۔ عقائد بار بار دہرائے جا رہے ہیں، صبر، شکر، تقوی، ذکر کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کر رہے ہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جہنم میں منہ پر کیوں مارا جائے گا؟ ایک تو چہرے کی مار جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ اور شدت والی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کا فرق اور انسان کی زندگی پر ان کے اثرات کھول کر بیان کیے ہیں۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جس شخص کے بہت سے مالک یا آقا ہوں اور سارے بد مزاج اور ضدی ہوں، اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور ڈانٹ پھٹکار کرتا ہو، تو ظاہر ہے وہ شخص بہت مشکل میں ہوگا، اس کی زندگی اجیرن ہوگی۔ اس کے برعکس وہ شخص بڑے چین اور آرام میں ہو جو صرف ایک ہی آقا کا نوکر یا غلام ہو، اور اسے کسی دوسرے کی خدمت یا رضا جوئی نہ کرنی پڑے۔ انسان کے لیے جو امن اور اطمینان ایک خدا کی بندگی اور اطاعت میں ہے، وہ بہت سے خداؤں کی بندگی میں کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔